بلوچستان کا عالمیہ یہ نہیں کہ وہ پسماندہ اور غریب ہے، بلکہ بلوچستان کی اصل بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بارے میں دیگر صوبوں اور مرکزی حکومت کے ارباب اختیار اتنا بھی نہیں جانتے جتنا وہ بچپن میں پڑھائے جانے والے کوہ قاف کی پریوں اور جنات کے بارے میں جانتے تھے۔ ایک زمانے سے بلوچستان کے افسران کئی دن کی مسافت کے بعد اپنے معاملات اسلام آباد کے شاندار ایوان اقتدار کی راہداریوں میں لے کر جاتے ہیں، تو وہاں کی چکا چوند سے حیرت زدہ ان کی آنکھیں اس وقت مزید حیرت سے پھیل جاتی تھیں جب انہیں احساس ہوتا کہ یہ حاکمان اسلام آباد تو ان کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتے جتنا وہ اپنی وسیع و عریض کوٹھی میں موجود سرونٹ کوارٹر کی حالت زار سے آشنا ہوتے ہیں۔ 30 سال سے زیادہ کا عرصہ مجھے ایسی لاتعداد میٹنگوں میں شرکت کرتے ہوئے گزرا ہے جہاں کسی بھی پروجیکٹ کی تفصیل بتانے سے پہلے شرکاء کو تمہید باندھ کر یہ بتانا پڑتا تھا کہ وہاں کی زمین کیسی ہے، پانی کس قدر ہے، کون سی قوم وہاں آباد ہے، بجلی کتنی دور ہے، سبزیاں اور پھل کہاں کہاں سے آتے ہیں، اسکول کتنے فاصلے پر ہیں، ٹرین کتنے دن بعد آتی ہے، بس دن میں 1 دفعہ چلتی ہے یا 2 دفعہ، اور اخبار شام سے پہلے کیوں نہیں مل سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ابھی کل یعنی 1986 کا واقعہ ہے کہ میں بلوچستان یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کی ایک پکنک پارٹی کے ساتھ کوئٹہ سے صرف 100 کلومیٹر دور پنجرا پل کے قریب بولان ندی پر گیا۔ یہ مقام بلوچستان کی واحد بڑی مرکزی شاہراہ پر واقع ہے جو اسے اسلام آباد، پنجاب سرحد اور سندھ سے ملاتی ہے۔ سڑک کے ساتھ ساتھ ریل کی پٹری بھی ہے۔ گاڑی خراب ہو گئی۔ بلوچستان کا مشہور فیچر نویس اور صحافی عرفان احمد بیگ میرا طالب علم تھا۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور ایک گاڑی میں لفٹ لے کر ڈھانڈر پہنچا تاکہ کوئی مستری وغیرہ ساتھ لے کر آؤں۔ بمشکل تمام ایک مستری کو ساتھ لیا، اتنے میں شام ہو گئی۔ ہم جب واپس وہاں پہنچے تو گاڑی ٹھیک ہو چکی تھی اور سب لوگ طالبات کے اصرار پر کوئٹہ کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ اب ہم دونوں وہاں اکیلے تھے اور اگلی صبح تک کوئی بس نہیں مل سکتی تھی۔ 3 مختلف ٹرکوں پر بیٹھ کر کئی گھنٹوں کی مسافت سے کوئٹہ تک کا فاصلہ طے کیا۔ یہ وہی بولان ہے جس کے بیچ میں مچھ کا علاقہ آتا ہے جہاں گزشتہ دنوں ہزارہ قبیلے کے 11 کارکنوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ یہ صرف 34 سال پرانا واقعہ ہے اور آج بھی ان راستوں کی حالت زار زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ارباب اقتدار کی کم علمی تو ان کی رونق کی وجہ سے ہے، لیکن گزشتہ 20 سالوں سے ایک ایسے پیشے نے عروج پکڑا ہے جو اپنے تائیں ہر سیاہ سفید کا علم رکھتا ہے۔ اسے پاکستان کے ہر بڑے مسئلے کا ادراک ہے اور اس کے پاس ہر مسئلے کا شاندار حل بھی موجود ہے۔ ارباب اقتدار کے گریبان پر تو ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، گلا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ طبقہ تو خود کو علم کی معراج پر سمجھتا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ عام لوگ ان کے جھوٹ پر مبنی ہر فکرے کو سچ مانتے اور ان کی کم علمی کی بنیاد پر کیے گئے تبصرے کو حقیقت تصور کرتے ہیں۔ یہ میڈیا ہے اور بلوچستان کو اس جدید میڈیا کی مرکزی نگاہ سے بنے ہوئے تقریباً 15 سال ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بلوچستان چونکہ ایک پرامن خطہ تھا اور خوش قسمتی سے میڈیا کے لیے اس کے پاس کوئی ایسی خبر نہ تھی جس سے ٹاک شوز کا بازار گرم کیا جا سکے۔ یہ 15 سال شورش، بدامنی اور میڈیا کے سال ہیں۔ ان 15 سالوں میں اخبارات میں لکھے گئے کالموں، ٹیلی ویژن پر کیے گئے پروگراموں اور سنجیدہ مضامین کی تعداد اٹھا کر دیکھ لیں، یہ سب ملا کر بھی بلوچستان کے سرکاری ملازمتوں میں موجود 5% کوٹے سے بھی کم بنتے ہیں۔ ان تمام کالموں اور ٹیلی ویژن پروگراموں میں بھی آپ کو 2 طرح کی حیرتیں ضرور ملیں گی۔ ایک، ان میں اکثر پروگرام یا کالم اس وقت لکھے گئے جب وہاں کوئی بم دھماکہ ہوا، لوگ اغوا ہوئے یا قتل و غارت ہوا، جبکہ دوسری حیرت اس سے زیادہ خوفناک ہے، اور وہ یہ کہ ان خود ساختہ دانشوروں، ادیبوں، اینکروں کا مبلغ علم اس قدر سطحی ہوتا ہے کہ بلوچستان کی جناح روڈ کے ہوٹلوں پر ہونے والی سیاسی گفتگو اور عالمی منظرنامے پر چائے خانوں میں ہونے والے تجزیے بھی اس کے مقابلے میں عالمانہ محسوس ہوتے ہیں۔ ان میڈیا والوں میں سے چند ایک ایسے ہیں جو انگریزی زبان کے شناور ہیں اور وہ عالمی میڈیا پر چھپنے والے تجزیوں کا ایک مکسچر بناتے ہیں، تھوڑی بہت مغربی مصنفین کی کتابوں سے چاشنی ڈالتے ہیں اور اس پر بلوچستان پر لکھی گئی کچھ کتابوں کی سرخی لگا کر ایک شاندار تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ ماہرین اپنی معلومات کو تازہ دم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوئٹہ کے کسی اخباری نمائندے سے گفتگو کر لیں گے یا اپنے جیسے کسی دوسرے ایسے عالم تجزیہ کار سے مدد لے لیں گے جو عالمی اخبارات میں بلوچستان کا ماہر صرف اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ وہ وہی کچھ لکھتا ہے اور ویسا ہی لکھتا ہے جیسا مغربی میڈیا لکھوانا یا پڑھنا اور دیکھنا چاہتا ہے۔
ان کے علاوہ کچھ اردو میڈیم ماہرین بلوچستان بھی ہیں۔ ان میں پہلے قسم والوں کا علم بلوچستان کے بارے میں ایک خاص نقطہ نظر کے صحافیوں یا سیاسی رہنماؤں کی گفتگو سے اخذ کردہ ہوتا ہے، جبکہ دوسری قسم کے اردو میڈیم ماہرین بلوچستان وہ ہیں جو بلوچستان میں سرکاری سطح پر کام کرنے والی ایجنسیوں کی اکٹھی کردہ معلومات کو اپنے انداز میں عالمی اور علاقائی صورتحال سے جوڑ کر ایک واقعاتی ذخیرہ بنا لیتے ہیں، اور جب کبھی کوئی سانحہ پیش آ جائے تو عمر و عیار کی طرح زنبیل سے وہ ذخیرہ شدہ معلومات نکال کر اسے تازہ تبصرے کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ انہیں اندازہ تک نہیں ہے کہ ان تمام سرکاری ایجنسیوں کی معلومات بھی جن لوگوں کی مرہون منت ہیں، وہ ایسے لوکل لوگ ہیں جو اپنے مفادات کی وجہ سے ان سرکاری ایجنسیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کو جاننے، اس کے مسائل کا ادراک حاصل کرنے، اس پر تجزیہ پیش کرنے کے لیے ہر پہلو پر علم حاصل کرنے کی محنت شاید ہی کوئی کرتا ہے۔ گزشتہ سالوں میں میری اپنی ناقص رائے میں صرف ایک شخص حبیب اکرم مجھے ایسا نظر آیا جو ہر تعصب سے بالا تر ہو کر بلوچستان کے بارے میں تحریر کرتا ہے، اگرچہ بہت کم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو میں نے پڑھا اور سنا ان میں کسی دوسرے کو ایسی جانفشانی سے بلوچستان کے زمینی حقائق جانتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، لیکن ان کو نہ جاننا میری کم علمی بھی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے پاکستان کے اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلوں پر مچ میں جاں بحق ہونے والے ہزارہ قبیلے کے 11 افراد کے بارے میں تبصرے پڑھے اور دیکھے تو میرا یہ یقین اور بھی پختہ تر ہوتا گیا کہ جس طرح پاکستان کے دیگر ادارے ایک خوفناک تباہی کی جانب مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ہی ہمارا میڈیا اپنے سطحی پروگراموں، جذباتی تبصروں، بغیر تحقیق تجزیوں اور وقتی نوعیت کے مباحث کی وجہ سے بدترین گہرائی کی طرف پھسلتا چلا جا رہا ہے۔ میڈیا کا المیہ باقی اداروں سے زیادہ خوفناک اس لیے بھی ہے کہ میڈیا اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی طور غلط سمت کی جانب روانہ ہے۔ اپنی 65 سالہ زندگی میں سب سے پہلے شاعری کی اور پھر ٹیلی ویژن ڈراموں کی دنیا میں داخل ہوا، دونوں کا زوال اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ بیوروکریسی میں اس وقت آیا جب ابھی اس میں ٹمٹماتی ہوئی روشنی موجود تھی، لیکن اپنے سامنے اسے سیاسی گروہ بندی کے بدترین زوال سے دوچار دیکھا۔ زمانہ طالب علمی میں نظریاتی سیاست سے وابستہ ہوا اور پھر اسی سیاست کو ذاتی و گروہی مفادات کے اندھے کنویں میں غرق ہوتے دیکھا۔ میڈیا جس سے وابستہ ہوئے ٹھیک 19 سال ہو چکے ہیں، اب شاید اس کا زوال دیکھنا باقی ہے۔ مچ واقعے پر تفصیلاً گفتگو کل کروں گا۔